السلام علیکم۔ ماہا ملک کا ناول میرے خواب ریزہ ریزہ۔ اماں یہاں کسی کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ گرمیوں میں 4-5 بجے کسی کے گھر جا کر بیٹھ جائیں۔ لوگ موسم کی تپش ختم ہونے پر نکلتے ہوں گے۔ باسط مجھ سے خود 6 بجے کا کہہ کر گیا ہے۔ کہتے سب ایسے ہی ہیں۔ مرضی ہے تمہاری، عین وقت پر دوڑے لگاؤ گی، کبھی غسل خانے کی تو کبھی باورچی خانے کی۔ جانتی ہوں تمہیں میں۔ وہ جل کر کمرے سے نکل گئی تھیں۔ توبہ توبہ، کتنا ارمان ہے اماں کو مجھے گھر سے نکال پھینکنے کا۔ بس نہیں چلتا گھر آئے پہلے شخص کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھما کر مجھے چلتا کریں۔ وہ اماں کے خراب موڈ کے پیش نظر فوراً ہی بستر سے نکل آئی تھی۔ ایک ہاتھ سے چوٹی کے بل کھولتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے تولیہ تھامے وہ غسل خانے میں گھس گئی۔ نہا کر گلابی کاٹن کا سوٹ پہن کر گیلے بال شانوں پر بکھرائے جس وقت وہ باہر نکلی، اماں مہمانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں اندر لا رہی تھیں۔ زینب ٹھٹک کر وہیں رک گئی۔ اماں کے پیچھے باسط بھائی تھے، ایک درمیانی عمر کی خاتون، اور ان سے ذرا پیچھے وہی کھڑا تھا احسن ایاز۔ سفید شلوار سوٹ میں ملبوس، سلیقے سے بال جمائے، وہ بڑا دھلا دھلا نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ اس سے نگاہیں ٹکرائیں تو زینب کی نگاہیں خود بخود جھک گئیں۔ ان نظروں میں وہی شرارت ہلکورے لے رہی تھی۔ گلابی سوٹ پر سفید بڑا سا تولیہ شانوں پر بکھرائے، سیاہ گیلے بالوں سے ٹپکتا پانی لیے وہ عجب خجل سی کھڑی تھی۔ یہ ہے میری بیٹی زینب۔ اماں نے خاتون سے اس کا تعارف کروایا۔ السلام علیکم۔ اس کی نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، ماشاءاللہ، بے حد پیاری بچی ہے، گلابی گڑیوں سی۔ انہوں نے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آئیں آپ لوگ اندر آ جائیں۔ اماں کمرے تک ان کی رہنمائی کرنے لگی۔ وہ قریب سے گزرا تو نہ جانے کیوں اس کی جھکی نظریں اٹھ گئی تھیں۔ لبوں پر بڑی گہری خوبصورت مسکراہٹ لیے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زینب کے دل کو پر لگ گئے۔ بڑی مشکلوں سے وہ باورچی خانے تک آئی تھی۔ عجب آدمی ہے، وہ بلا وجہ ہی مصنوعی خفگی کا اظہار خود سے کرنے لگی۔ نظروں میں ذرا لحاظ نہیں، ایسے دیکھتا ہے جیسے میں اس کے گال اپنی ہی سوچ کی تپش سے سلگ اٹھے۔ زینب اماں باورچی خانے کے دروازے پر نمودار ہوئی تھیں۔ چائے کا پانی رکھو، میں نے پڑوس کے بچے کو بھیجا ہے سموسے اور بسکٹ لینے کے لیے۔ سب چیزیں سلیقے سے رکھ کر اندر لے آنا۔ اماں، اس نے بے چین ہو کر انہیں پکارا، میں اندر نہیں آؤں گی۔ کوئی بات نہیں، یہ لوگ اچھے اور شریف ہیں، چائے دے جاؤ، پھر بے شک مت بیٹھنا۔ اماں سنی انسنی کر کے چلی گئی تھیں اور زینب کا دل اس کے سامنے جانے کے تصور سے ہی گھبرانے لگا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا جب کسی کی نظروں نے برملا پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، پیغام بھیجے تھے، جواب مانگا تھا۔ زینب کی نظریں جواب دینے کے قابل نہ تھیں، حیا کے بوجھ سے جھک جھک جاتی تھیں۔ کیسا شخص ہے، ایک نظر دیکھا اور زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر کے اتنے روب سے چلا آیا، جیسے میں تو تیار ہی بیٹھی ہوں نا، اٹھ کر ساتھ چل دوں گی۔ ایسی سستی تو نہیں میں۔ ایسی ہتھیلی پر دل لے کر پھرنے والوں کا کیا بھروسہ، آج اس کے پیچھے تو کل اس کے، اور پھر ایسا ہی ہے۔ ایویں سا پھٹیچر سی بائک ہے جو اسٹارٹ ہونے میں برسوں لگا دیتی ہے۔ میں تو ہاں کہوں گی کسی گاڑی والے کو، عالی شان کھوٹی ہو جس کی، جسے دیکھتے ہی دل کہے ہاں یہی تو ہے۔ وہ چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر نہ جانے کن خیالوں میں کھو گئی تھی۔ باجی، یہ سموسے اور بسکٹ۔ پڑوسیوں کا لڑکا اس کے سر پر آن پہنچا تب وہ چونکی۔ ہاں لاؤ۔ اسے خیال آیا مہمانوں کو اندر بیٹھے بہت دیر گزر گئی تھی۔ اماں تو مغز پلپلا کر دیں گی باتیں سنا سنا کر۔ وہ جلدی جلدی پلیٹیں نکال کر صاف کرنے لگی۔ پہلے ہی خفا رہتی ہیں میرے سلیقے اور ہنر مندی سے۔ ساری چیزیں بڑی سی ٹرے میں سجا کر وہ کمرے کے دروازے پر کھڑی ہوئی۔ اندر جانے کا اور احسن ایاز کا سامنا کرنے کا اس کا ارادہ نہ تھا۔ اماں چائے، اس نے دھیرے سے پکارا تھا۔ زینب بیٹا اندر آ جاؤ۔ اماں نے اس کے منصوبہ پر پانی پھیر دیا۔ ناچار اسے اندر داخل ہونا پڑا۔ سیاہ آبشار سے بال پشت پر بکھیرے، لبوں کو دانتوں سے کاٹتی وہ خفا سی، گھبرائی سی براہ راست اس کی نگاہوں کے زد میں تھی۔
آپا چائے آپ نکالیں۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش شاید اس سے چھپی نہ رہی تھی۔ اس کی اندرونی کیفیت سمجھ گیا تھا۔ اس نے بڑی نرم آواز میں اپنے ساتھ آئی خاتون سے کہا تھا، بیٹھ جائیں بیٹا آپ۔ خاتون نے کیتلی اس کے ہاتھ سے لے لی۔ زینب بیٹھنے کے بجائے پلٹ کر کمرے سے نکل گئی اور کچھ سمجھ میں نہ آیا تو چھت پر چلی آئی۔ مغرب کا وقت ہو چلا تھا۔ وہ بے مقصد ادھر ادھر ٹہلتی رہی تا وقتے کے نیچے سے اماں نے پکار لیا، زینب نیچے آ جاؤ بیٹا، مغرب ہو گئی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترتی نیچے چلی آئی۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ چائے کے برتن سمیٹ لو بیٹا، میں ذرا نماز سے فارغ ہو لوں تو رات کی روٹی ڈالوں گی۔ زینب نے اماں کا چہرہ دیکھا۔ اماں بے حد خوش نظر آ رہی تھیں۔ ان کا زرد چہرہ اندرونی خوشی کے احساس سے چمک اٹھا تھا۔ ان کی چال میں تیزی سی آ گئی تھی۔ اس کے دل کو عجیب سے احساس نے آ گھیرا۔ نہ جانے کیسے لوگ ہیں، کیا کہہ کر گئے ہیں، اماں نے کیا جواب دیا ہے۔ اماں کے انداز تو بہت مختلف ہیں۔ دیکھنے میں تو عام، بالکل عام لگ رہے تھے۔ خاتون کے کپڑے تو بالکل سادہ سے تھے، شاید اس کی بہن تھی۔ شکل کا تو اچھا ہے، بلکہ بہت اچھا ہے، لیکن شکل سے کیا ہوتا ہے، امیر ذرا بھی نہیں۔ امیر لوگ تو الگ سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہائے کہیں اماں پوچھے بنا ہاں نہ کر دیں۔ اور یہ باسط بھائی، انہیں کس نے مشورہ دیا ہے رفاع عامہ کے کام سے سر انجام دینے کا؟ اس روز اس سے بوتلوں کے پیسے لے لیے تھے، آج اسے لے کر گھر چلے آئے۔ پوچھوں گی ان سے تو، فارغہ کو کچھ خبر نہیں، کل کالج میں بات کروں گی۔ جب تک اماں نماز سے فارغ نہ ہو گئیں، اس کا ذہن عجیب منتشر بے ربط سوچوں کی آماجگاہ بنا رہا۔ اماں روٹی پکانے بیٹھیں تو وہ صحن میں بستر لگانے لگیں۔ کھانا کھا کر دونوں ماں بیٹی برابر برابر لیٹ گئیں۔ زینب، اماں نے بڑی محبت سے اسے پکارا۔ جی اماں، وہ آہستگی سے بولی۔ بیٹی، خوش قسمتی بار بار پلٹ کر نہیں آتی۔ احسن بہت اچھا لڑکا ہے، نیک، شریف، برسر روزگار۔ پھر بڑی امیدوں سے، تمناؤں سے آیا ہے، ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھے گا۔ مجھے بھی اس کی صورت میں ایک جوان مضبوط بیٹا مل جائے گا۔ وہ خاموش لیٹی ستاروں سے بھرا آسمان دیکھتی رہی۔ کسی مل میں ملازم ہے، 8,000 تنخواہ پر۔ 8,000! زینب کا دل ٹوٹ گیا۔ بس 8,000! اتنے سے پیسوں میں تو آج کل سفید پوشی کا بھرم رکھنا بھی مشکل ہے۔ اکیلا ہے، نہ کوئی آگے نہ پیچھے۔ اماں اس کی کیفیت سے بے خبر بولتی رہیں۔ جس عورت کو ساتھ لایا تھا وہ مالک مکان کی بیوی ہے، بہن بنا کر رکھا ہے اسے۔ مالک مکان! اسے پھر دھچکا لگا۔ تو اپنا گھر بھی نہیں، آدھی تنخواہ تو کرایہ ادا کر دیتا ہوگا مکان کا۔ باسط کا پرانا شناسہ ہے۔ باسط تو اس کے اعلیٰ کردار کی قسمیں کھا رہا تھا۔ وہ عورت بھی بڑی تعریفیں کر رہی تھی، کہتی تھی خوش قسمت ہوگی وہ لڑکی جو احسن کی بیوی بنے گی۔ تعریفوں کے لیے ہی تو لایا تھا ان دونوں کو، اس نے جل کر سوچا۔ انہوں نے تو تعریفیں کرنی ہی تھیں۔ میں کہتی ہوں زینب، ہر لحاظ سے بہترین رشتہ ہے۔ سلجھا ہوا با کردار لڑکا ہے، اچھا کماتا ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، بہت ترقی کرے گا خدا نے چاہا تو۔ شکل کیسی بھلی ہے، دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے۔ آپ کا دل ہی اتنا سادہ اور معصوم ہے اماں، میرا دل تو کہیں گہرائیوں میں ڈوبا جاتا ہے۔ وہ اماں کی خوشیاں دیکھ کر اداس ہو گئی تھی۔ پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ 2 دن بعد جواب مانگا ہے انہوں نے۔ نیند آ رہی ہے اماں، اس نے کروٹ لے لی۔ صبح کالج بھی جانا ہے۔ اماں نے گہری سانس بھری تھی۔ تو محترم گھر تک پہنچ گئے۔ فارحہ نے ساری بات سن کر ماتھے پر شکنیں ڈالی تھیں۔ اور یہ باسط بھائی، ان کی عقل کیا گھاس چرنے گئی ہے جو یہ حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں؟ اصل بات تو یہ ہے فارحہ کہ اماں خوش ہیں، بہت خوش۔ ایک دن میں ان کا چہرہ چمک اٹھا ہے۔ احسن نے انہیں بے حد متاثر کیا ہے۔ کہیں تمہیں تو نہیں متاثر کر دیا اس نے؟ فارحہ نے اسے گھورا۔ مجھے؟ وہ نظریں چرا گئی۔ نہیں بھلا میں تمہیں اتنے کمزور دل کی لگتی ہوں؟ اتنی جلدی مجھے کوئی متاثر نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ وہ لگتا مخلص ہے، ورنہ آج کل کون لڑکا نظر بازی سے آگے کی بات کرتا ہے؟ ہاں، ملتی نہیں ہوگی محترم کو کوئی؟ بھلا یہ کوئی رشتہ ہے جس پر اماں اتنی خوش ہو رہی ہیں؟ 8,000 میں کوئی کیا کرے گا؟
گھر کا کرایہ بھرے، راشن خریدے، بل جمع کرائے، پیٹرول جلائے، پھر بیماری میں دارو دوا ہے، آنا جانا، دینا دلانا۔ کیا خرچ کرو گی، کیا بچاؤ گی؟ آج تو لون کا ایک سوٹ خرید کر لاؤ تو 1000 کے نوٹ کا پتہ نہیں لگتا، بقیہ شوق تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن فارحہ، اماں کہتی ہیں انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے نصیبوں کی کتاب میں درج ہے۔ وہ شکستہ لہجے میں بولی، کیا خبر میرے نصیبوں میں یوں ہی ذرا ذرا سی شے کے لیے ترسنا لکھ دیا ہو خدا نے؟ ساری عمر ایک ایک چیز کے لیے مہینوں مہینوں انتظار کیا ہے، ماموں کا منہ دیکھنا پڑا ہے، مامیوں کے تانے سننے ہیں، شاید آگے بھی یہی کچھ کرنا ہو۔ کیسی باتیں کرتی ہو زینب؟ فارحہ نے ہمدردی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے۔ امید کے دیے کو بجھنے مت دو، یہ چھوٹے موٹے رشتے تو عام سے عام لڑکی کے بھی آتے رہتے ہیں۔ تم ذرا غور سے آئینہ تو دیکھو، کیا انمول بنایا ہے خدا نے تمہیں۔ عمر گزر جاتی ہوگی لوگوں کی، تب کہیں ایک آدھ چہرہ ایسا دکھائی دیتا ہوگا۔ ایسی شہد رنگت تو کسی کسی کو دیتا ہے خدا، اس پر یہ غزالی آنکھیں، اتنا متناسب سراپا۔ زینب بے اختیار ہنسنے لگی۔ توبہ ہے فارحہ، خوش جذبات میں تم اتنی مبالغہ آرائی بھی کر سکتی ہو۔ مبالغہ آرائی یعنی کہ حد ہو گئی، میں غلط کہہ رہی ہوں کیا؟ اب میں ایسی بھی حسین نہیں۔ زینب نے جھینپ کر سر جھکا لیا۔ پوچھنا ذرا احسن ایاز صاحب سے، کیوں پہلی نظر میں دیوانے ہو گئے وہ؟ پوچھو ذرا کسی لڑکی کو روک کر کیا کیا قصے مشہور ہیں پورے کالج میں تمہارے حسن کے۔ لڑکیاں ایسے رشک بھرے انداز میں ایک دوسرے سے تمہارا ذکر کرتی ہیں کہ کیا کسی ہیروئن کا ہوتا ہوگا۔ ارے زینب، قدر کرو اپنی، ذرا سا صبر سے کام لو، دیکھنا کوئی نہ کوئی بزنس مین، لینڈ لارڈ، کوئی نہ کوئی وڈیرے کا پتر ضرور ٹکرائے گا، تم سے عیش کرو گی۔ عمر بھر احسن صاحب کے پلے بند کر تو ساری عمر برتن ہی مانجتی رہنا۔ آخر میں وہ جل کر بولی تھی، لیکن فارحہ اماں کو اب مزید دکھ نہیں دینا چاہتی۔ کب سے وہ اپنے دل میں میرے گھر کا کر دینے کا ارمان لیے بیٹھی ہیں۔ پھر وہ خوف زدہ ہیں، ان کے سوا ہے کون میرا؟ بھائیوں سے انہیں کوئی اچھی امید ہے نہیں۔ میں ملوں گی اماں سے، سمجھاؤں گی انہیں یہ ظلم نہ کریں تمہارے ساتھ۔ وہ اتنے لاڈوں سے پالا ہے، کچھ تو خیال کریں۔ خود ساری عمر باورچی خانے میں گزاری ہے سیاہ برتنوں سے لڑتے ہوئے، تمہارے لیے تو اچھے ماحول کی امید رکھیں۔ کچھ نہیں دے گا زینب وہ آدمی تمہیں، سوائے بچوں کے لائن کے۔ ابھی جو حسن کا خمار اس کی آنکھوں پہ چھایا ہے وہ بھی اتر جائے گا پہلے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی۔ پھر ساری عمر تم دونوں پیسوں کے لیے لڑو گے، وہ تو صبح اٹھ کر گھر سے نکل جائے گا، پیچھے تم ہوگی، بچوں سے بھرا گھر ہوگا، نہ آسودہ تمنائیں ہوں گی اور نہ کبھی ختم ہونے والے کام ہوں گے۔ رو گی سر تھام کر اور یاد کرو گی باتوں کو۔ زینب کو جھرجھری سی آ گئی۔ پھر فارحہ، انکار کر دو زینب، اماں کا غصہ وقتی ہوگا، پھر سمجھ جائیں گی وہ تمہارا نقطہ نظر۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں پوری کوشش کروں گی تمہارے لیے کوئی بہت اچھا رشتہ ڈھونڈنے کی۔ ارے میں کہتی ہوں حسین لڑکیوں کو کوئی کمی ہے رشتوں کی؟ اس کا انکار ایک بم کی صورت اماں کے حواسوں پر گرا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ پھر وہ بولی، منع کر دوں باسط کو؟ لیکن کیوں زینب؟ کیا چاہتی ہو آخر تم؟ کس شہزادے کے انتظار میں بیٹھی ہو؟ ارے بیٹی، یہ زندگی ہے، کوئی قصہ کہانی فلم ڈرامہ نہیں جہاں خوبصورت شہزادے آتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کر کسی محل میں لے جاتے ہیں۔ کیوں رب کی ناشکری بن رہی ہے زینب؟ کیا اچھا رشتہ بھیجا ہے اللہ نے؟ کیسا اچھا سلجھا ہوا بچہ ہے، کس پیار سے لینے آیا ہے، نہ کوئی فرمائش ہے نہ کوئی شرط ہے، بس تیرا ہاتھ مانگا ہے اس نے، پھر اکیلا ہے، کسی ساس نند کا جھگڑا نہیں، ورنہ تو میری نیندیں اسی دھڑکے سے اڑی رہی تھیں کہ تیری نازک طبیعت کیسے میل کھائے گی کسی دوسری عورت کے ساتھ۔ ساس تو مجھے بد سلیقگی اور نازک مزاجی کے تانے دے دے کر مار دے گی۔ ہائے زینب، تو بہت خود سر ہو گئی ہے۔ اماں رونے بیٹھ گئیں۔ اماں اس میں بھلا رونے کی کیا بات ہے؟ کیا اس رشتے پر مہر لگی ہے کہ یہ میرا آخری رشتہ ہے، پھر اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا؟ مہر اس پر نہیں لگی، مہر یہ لگی ہے کہ یہ ہر لحاظ سے
ایک بہترین رشتہ ہے۔ ارے ایک چاہنے والا شوہر، مکمل طور پر اپنا گھر، روپے پیسے پر اپنا تصرف، اور کیا چاہیے ایک عورت کو؟ روپے پیسہ؟ وہ جل کر بولی۔ روپے پیسہ کہاں ہے اس کے پاس؟ اپنا گھر تک تو ہے نہیں، گاڑی تک تو ہے نہیں۔ ارے اندھی، گاڑی ہے اس کے پاس، اسی پر بٹھا کر لایا تھا اس عورت کو، میں نے خود دیکھا تھا۔ اماں وہ گاڑی نہیں، موٹر سائیکل ہے، وہ بھی پھٹیچر سی، وہ چیخی۔ ہاں تو وہ بھی تو گاڑی ہی ہے، چلتی ہے، رکشوں ٹیکسیوں سے تو بچے گی۔ تو ایسی کون سی نوابزادی ہے جو تجھے 4 پہیوں والی گاڑی ہی چاہیے؟ تیرے باپ کے پاس تو سائیکل تک نہیں تھی، کوسوں دور تھی حویلی جہاں وہ منشی تھا، پیدل آتے جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں اماں کہ میں گاڑی کی خواہش نہیں کر سکتی۔ میرے ابا کے پاس سائیکل تھی تو لازماً میرے شوہر کے پاس بھی سائیکل ہی ہو۔ اماں سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ اماں آج کل ہوتا ہی کیا ہے 8,000 میں؟ بمشکل گزارا ہوتا ہے 2 افراد کا۔ تیرے 3 ماموں 1,000 دیتے ہیں، ہر مہینے 3,000 میں نکالتی ہوں مہینہ، اس پر بھی چند 100 بچا لیتی ہوں۔ تو ایسے کون سے عیشوں میں پلی ہے جو تیرے اتنے دماغ ہیں؟ ارے یہ تو گھر کی عورت پر منحصر ہے کہ وہ 8,000 میں گزارا کرتی ہے یا 18,000 میں۔ بد سلیقہ عورت کو تو 8 لاکھ بھی کم ہیں۔ خیر اب ایسا بھی نہیں، اور عیشوں میں پلی نہیں ہوں، اسی لیے احتجاج کر رہی ہوں۔ اب کچھ بہتر زندگی چاہتی ہوں اماں، میں جس میں کم از کم 2 ملازمائیں تو افورڈ کر سکوں۔ روکھے بالوں کا جوڑا لپیٹے ہر وقت باورچی خانے میں گھسی رہوں گی؟ چپلیں پہن کر وہ سپڑ سپڑ کرتی باہر چلی گئی تھی۔ اماں ٹھنڈی آہ بھر کر بستر پر بے سدھ ہو کر لیٹ گئیں۔ اماں نے اس سے اگلے روز ہی باسط بھائی کو انکار کہلا بھیجا تھا۔ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ وقتی طور پر وہ اس سے ناراض ضرور ہو جایا کرتی تھیں، لیکن ان کی ناراضگی پانی کا بلبلہ ثابت ہوتی تھی۔ وہ اس کی خواہشات کو بیک جنبش قلم رد کر دینے کا حوصلہ بھی خود میں نہ پاتی تھیں، اور وہی کیا کرتی تھیں جو وہ کہتی تھیں۔ اس واقعے کے 3-4 دن کے بعد ایک روز جب وہ کالج سے واپسی پر فارحہ کے ساتھ سڑک پار کر رہی تھی، کسی نے پیچھے سے اسے پکار لیا، مس زینب ذرا رکیے۔ زینب نے مڑ کر دیکھا، سامنے احسن ایاز کھڑا تھا۔ آپ؟ اس نے بجائے فارحہ بولی تھی۔ فرمائیے، جواب نہیں پہنچا آپ کو؟ زینب میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اس نے فارحہ کی بات سنی انسنی کر دی۔ بے حد اپنائیت بھرا انداز تھا، تحکم کا ہلکا سا احساس لیے ہوئے۔ آپ چند لمحوں کے لیے میری بات سن سکتی ہیں؟ باسط بھائی کے اسٹوڈیو تک چلتے ہیں پلیز۔ زینب کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ وہ ہمنوں کی مانند ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس شخص کی نگاہوں میں کوئی طلسم تھا۔ اس کا دل کسی وحشی پرندے کی مانند سینے کی دیواروں سے ٹکراتا تھا۔ کیا تماشا بنا رہے ہیں مسٹر آپ؟ فارحہ ایسی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیتیں رکھتی تھی۔ نہایت سخت لہجے میں بولی، ہم شریف لڑکیاں ہیں، یوں ہی اجنبی مردوں کی دعوت پر منہ اٹھا کر نہیں چل دیتی۔ برائے مہربانی اپنا راستہ ناپیے۔ چلو زینب۔ زینب کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر وہ آگے بڑھ گئی۔ اس کے الفاظ سن کر زینب کا بھی حوصلہ نہ پڑا کہ وہ اس کی کوئی رسانیت بھرا جواب دیتی۔ چپ چاپ سر جھکائے وہ فارحہ کے پیچھے چلتی چلی گئی۔ احسن ان کے پیچھے نہ آیا تھا۔ گھر آ کر وہ بڑی خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اماں نے 2-3 مرتبہ پوچھا بھی تو اس نے سر درد کا بہانہ کر دیا۔ اس کا دل اداس ہو رہا تھا، اندر سے بے کل ہو چکی تھی۔ وہ شاید کہیں کوئی چنگاری سی جل اٹھی تھی۔ زینب میں آپ سے مخاطب ہوں۔ زینب میں آپ سے مخاطب ہوں۔ زینب میں آپ سے مخاطب ہوں۔ وہی نرم لہجہ، شناسا سی نظریں اس کی سوچوں میں در آئیں، شور مچانے لگیں۔ زینب، اس نے خود اپنا نام زیر لب لیا۔ زینب کتنے پیار سے، اپنائیت سے پکارتا ہے۔ اسے میرے نام پر پیار آنے لگتا ہے۔ میں انکار کر چکی ہوں، لیکن یہ دل جب اسے مقابل پاتا ہے اس کے حضور جھکتا ہی چلا جاتا ہے۔ اماں ٹھیک ہی کہتی ہیں، کیسا بھلا شخص ہے، سلجھا ہوا، نرم مزاج، با کردار۔ کتنی حلاوت ہے اس کے لہجے میں، کیسی محبت ہے اس کی آنکھوں میں۔ کاش کہ میں نے کچھ خواب یوں نہ سجائے ہوتے، یا کاش کہ تم بہت امیر، بہت دولت مند ہوتے، تب میں خود کو اس دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھتی۔ اے کاش!
اداسی دوسرے روز تک برقرار تھی۔ وہ کالج بھی نہ گئی، موڈ سخت آف تھا۔ مستضاد یہ کہ اماں نے مختلف باتوں پر 2-3 مرتبہ جھاڑ پلا دی تھی۔ وہ بکھر گئی۔ میں جا رہی ہوں ذرا آمنہ کی طرف۔ منہ پھلائے وہ کمرے میں آئی تھی۔ جاؤ، تمہیں اور کام ہی کیا ہے؟ نہ جانے کیوں اماں بھی صبح سے تپی بیٹھی تھیں۔ جلدی آ جانا۔ وہ آمنہ کے ہاں چلی آئی۔ آمنہ دوپہر کا کھانا پکا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ کوئی اور دعا مانگتی خدا سے تو وہ بھی پوری ہو جاتی۔ سچ تم سے ملنے کو دل کر رہا تھا۔ تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں آمنہ۔ وہ اداسی سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ پھر میرے لیے بھی دعا کیا کرو۔ اللہ سب کی دعائیں سنتا ہے زینب۔ یہ ضرور ہے کہ ایک بندے کی دعا دوسرے کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ میں ضرور دعا کروں گی تمہارے لیے۔ ویسے کیا معاملہ ہے؟ پھر وہ شرارت سے مسکرائی۔ کس سلسلے میں دعائیں منگوائی جا رہی ہیں؟ کسی مغرور صنم پر دل تو نہیں آ گیا میری پیاری دوست کا؟ معاملہ کچھ اس کے برعکس ہے۔ زینب بھی ہنس دی۔ اچھا چلو ذرا روٹی پکا لوں، پھر اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ جلدی جلدی پیڑا بنانے لگی۔ دونوں کھانے سے فارغ ہوئیں تو زینب نے مختصراً اسے ساری رودات سنا ڈالی۔ زینب، آمنہ حیرت زدہ ہو گئی تھی۔ کیسی بے عقل لڑکی ہو تم؟ ارے کسی کے خلوص اور محبت سے بڑھائے گئے ہاتھ کو ایسے بھی جھٹکتے ہیں؟ فارحہ کہتی ہے۔ وہ نظریں جھکا کر کہنے لگی، بے وقوف ہے فارحہ، بلکہ نری جاہل ہے۔ زندگی میں دولت کی اہمیت ہے، میں مانتی ہوں، لیکن اس کے لیے یوں دیوانگی کی حدوں کو چھو لینا کہاں کی دانائی ہے؟ خدا نے تمہاری قسمت میں روپیہ لکھا ہوگا تو اسی شخص سے بہت کچھ ملے گا تمہیں۔ عورت کا نصیب تو مرد کو مالا مال کر دیتا ہے، کیا خبر آگے چل کر کتنی ترقی کرے گا یہی شخص۔ پھر ابھی اس کے ساتھ دو گی تو ساری عمر پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا تمہیں، اپنی ترقیوں کامیابیوں کا صحرا تمہارے سر باندھے گا۔ امیر آدمیوں کو تو اپنے 1000 نخرے ہوتے ہیں، بیوی کو روپیہ کھلا دیتے ہیں تو محبت میں ڈنڈی مارتے ہیں، وفائیں ادھوری رکھتے ہیں، اور ایک وفا شعار عورت کے لیے یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ ناچ سمجھی سے کام نہ لو زینب، مجھے لگتا ہے یہ آدمی تم سے بے حد محبت کرنے لگا ہے، تمہارا ساتھ پا کر تو پوجا کرے گا تمہاری۔ اسے یوں مایوس نہ کرو زینب۔ آمنہ نہ جانے کیوں اس قدر جذباتی ہو گئی تھی۔ مجھے کسی نے ایسے چاہا ہوتا، اتنے پیار سے مانگا ہوتا تو میں خوشی سے پاگل ہو جاتی۔ ہاتھوں کو نہ دیکھو زینب، دل کو دیکھو۔ ہاتھ خواہ خالی ہوں، دل بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ وہ بیٹھی کچھ نوٹ مکمل کر رہی تھی جب باہر دروازہ بجا۔ اماں کوئی ہے باہر؟ اس نے باورچی خانے میں مصروف اماں کو آواز لگائی۔ اماں دروازہ کھولنے چل دیں۔ کام میں مصروف زینب کے اچانک ہی کان کھڑے ہوئے تھے۔ باہر سے آتی مردانہ آواز اس نے پہچاننے کی کوشش کی، پھر وہ اچھل ہی پڑی۔ احسن ایاز؟ زینب، اماں کمرے میں آئی تھیں۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے، بھیج دوں اندر؟ اسے اماں سے یہ امید نہ تھی۔ آ جاؤ بیٹا، اماں نے اسے پکار لیا۔ وہ ہونک بنی انہیں دیکھتی رہی۔ السلام علیکم، اس نے اندر آ کر لبوں پر مسکراہٹ سجا کر سلام کیا تھا۔ بیٹھو بیٹا، میں آتی ہوں۔ اماں کمرے سے نکل گئی تھیں۔ بیٹھ سکتا ہوں؟ زینب نے نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ اسے انہی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ بڑے کمزور لہجے میں اس نے پوچھا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے مقابل رکھی ہوئی کرسی پر آ بیٹھا اور اس پر نظر جما کر بولا، چند وضاحت طلب دل و دماغ میں کھلبلاتے ہوئے سوالوں کے جواب۔ میں وعدہ کرتا ہوں زینب، آپ کو پریشان نہیں کروں گا۔ اگر ایک بار آپ میری تسلی کر دیں تو دیکھیں زینب، بات دراصل یہ ہے کہ مسترد کر دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن مسترد کر دیا جانا کسی قیامت سے کم نہیں ہے، پھر اس کے ہاتھوں جو شوق کا مرکز بن چکا ہو۔ ایک عجب بے کلی سی لگی ہے دل کو جب سے یہ علم ہوا ہے کہ وہ لمحہ بھر کے لیے رکا تھا کہ آپ نے زندگی کے سفر میں میری ہم سفری سے انکار کر دیا ہے۔ وہ خاموش ہو کر اسے تکنے لگا تھا۔ زینب سختی سے لب بیچے ایک ٹک اپنی گود میں دھرے ہاتھوں کو تک رہی تھی۔ زینب، میرے ایک سوال کا جواب اگر آپ نے ہاں میں دے دیا تو وعدہ کرتا ہوں نہایت خاموشی سے اٹھ کر میں آپ کے کمرے، آپ کے گھر اور آپ کی زندگی سے نکل جاؤں گا، اور پھر کبھی بھی کہیں بھی آپ سے دانستہ ٹکرانے کی کوشش نہیں کروں گا۔
زینب نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر فوراً پلکیں دوبارہ گرا لیں۔ آپ کسی دوسرے شخص میں انٹرسٹڈ ہیں؟ جی نہیں، وہ بنا کسی تردد کے فوراً ہی بول اٹھی تھی۔ احسن کے لبوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ دوڑ گئی تھی، اسے جیسے کسی نے نئی زندگی کی نوید سنا دی ہو۔ پھر وجہ جان سکتا ہوں آپ کے انکار کی؟ اب کی بار بڑے دھیمے لہجے میں بڑی رسانیت سے اس نے پوچھا۔ زینب نے خوش ہوتے ہوئے حلق کو محسوس کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ اماں کا کہیں پتہ نہ تھا اور وہ کھلے ہوئے دروازے کے عین سامنے بیٹھا تھا۔ فرار کے تمام راستے مسدود تھے۔ اگر آپ میرے سوالوں کی تشنگی بخش کر جانا چاہتی ہیں تو بے شک جائیں، میں رستے میں بیٹھا ضرور ہوں لیکن آپ کا دامن نہیں پکڑوں گا۔ وہ مسکرا دیا۔ بڑی ذو معنی بات تھی، زینب کے لبوں پر بھی کمزور سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو زینب اگر آپ سائل کو کچھ دے کر جائیں۔ باتیں بنانا تو بہت آتی ہیں آپ کو، وہ آہستگی سے کہہ گئی۔ جی ہاں، اعتراف ہے، لیکن میں باتیں نہیں زندگی بنانا چاہتا ہوں۔ زندگی ایسا لگتا ہے زینب ایک فریم ہے جس میں ایک سادہ سفید کاغذ لگا ہے۔ فی الحال زندگی میرے لیے اسی سادہ بے رنگ کاغذ کا رنگ کا نام ہے۔ آپ کو دیکھا تو یاد آیا یہ کاغذ ہمیشہ یوں ہی نہیں رہنا، اس پر ایک تصویر ابھرنی ہے، اس میں رنگ بھرنے ہیں، پھول کھلنے ہیں۔ جس لمحے آپ نظر آئیں زندگی کے کاغذ پر تصویر ابھر گئی، نقش بیدار ہو گئے، لیکن جب میں نے رنگ بھرنے چاہے، پھول کھلانے چاہے تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ میری تمناؤں کو یوں لا حاصل نہ کرو زینب، وہ بڑبڑایا تھا۔ زینب نے پریشانی سے اس کی سمت دیکھا، اسے لگا وہ اسے قید کر رہا تھا، لمحہ بلمحہ اس کے پروں کو اپنی مٹھی میں جکڑ رہا تھا۔ وہ بے بس ہوتی جا رہی تھی، آسمان سے زمین پر آ رہی تھی۔ مجھے مجبور نہ کریں احسن صاحب، وہ دفتن بستر سے اتر کر دوسری جانب کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا زینب، جب تک کہ درمیان میں یہ نامراد محبت نہ چلی آئے۔ وہ کھڑے ہو کر آہستگی سے بولا، میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ مجھ سے محبت کریں، لیکن آپ مجھے مجبور کر چکی ہیں کہ میں آپ کو چاہنے لگا ہوں۔ زینب کا دل اس تیزی سے دھڑکنے لگا کہ وہ سارے بدن میں اسے دھڑکتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ وہ اس کی طرف سے بالکل پشت کر کے کھڑی ہو گئی۔ میں بہت سیدھا کھرا بے ریا انسان ہوں، جو نظر آتا ہوں وہی ہوں، جو سوچتا ہوں بے دھڑک کہہ دیتا ہوں۔ تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا تو دل نے لمحہ بھر میں فیصلہ کر لیا کہ یہی ہے وہ جسے اب تک لاشعوری طور پر کھوجتا چلا آ رہا تھا۔ سو اسی لمحے تمہیں بتا دیا کہ دل نے کیا فیصلہ کر ڈالا ہے۔ گھر تک پہنچا تو ٹھان چکا تھا کہ جو ہو جہاں رہتی ہو تمہیں ڈھونڈنا ہے، تم تک پہنچنا ہے، اپنا بنانا ہے، اتنی ہی ایمانداری اور تقدس سے جتنی مقدس تم دکھائی دیتی ہو۔ گواہ ہوں زینب تم بھی اس بات کی کہ میں نے سب سے راست راستہ اختیار کیا اور بڑی ایمانداری سے اپنا آپ تمہاری والدہ کے سامنے رکھ کر ان سے تمہارا ہاتھ طلب کیا۔ میں نے کوئی مبہم انداز نہیں اپنایا، کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی۔ کیا یہ میرا حق نہیں ہے زینب کہ مجھ سے بھی یہی رویہ روا رکھا جائے؟ مجھے بھی اتنی ہی صفائی سے میری اس خامی سے آگاہ کر دیا جائے جس کی بنا پر مجھے مسترد کیا جا رہا ہے؟ کیا خرابی ہے مجھ میں؟ جاننا چاہتا ہوں، اسی لیے تمہاری والدہ کی اجازت سے یہاں کھڑا ہوں۔ زینب نے مڑ کے اسے دیکھا، کرسی کی پشت اپنے مضبوط ہاتھوں سے تھامے وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا۔ بعض باتوں کی کوئی وجہ نہیں ہوتی احسن صاحب، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ ایسا تو نہیں، اس نے زینب کی بودی دلیل مسترد کر دی۔ تم بالغ شادی کے قابل ہو، آج میرا نہیں کل کسی دوسرے شخص کا رشتہ قبول کرو گی۔ کیا فرق ہوگا اس میں اور مجھ میں؟ مجھے یہ بتا دو۔ کوئی زبردستی ہے؟ وہ زج ہو گئی۔ جواب دہ ہوں آپ کے آگے میں؟ نہیں، اس کا لہجہ ٹوٹ گیا، وہ ایک دم اداس نظر آنے لگا۔ مجھے اعتراف ہے میرے اور تمہارے بیچ زبردستی کا کوئی حق، کوئی رشتہ موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو میں بتا دیتی ہوں۔ اماں کی آواز پر دونوں نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا تھا۔ اماں؟ زینب کی آواز میں شکایت تھی، احتجاج تھا۔ اماں آپ؟ بات اصل میں یہ ہے احسن میاں کہ میری بیٹی پیدا تو 2 کمرے کے گھر میں ہوئی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں خواب محلوں کے سجے ہیں۔
جب اس کے ابا کا انتقال ہوا تو اس کی تنخواہ چند 100 روپے ماہوار تھی اور اب اسے 8,000 بھی گزارا کرنے کو تھوڑے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ بیاہ کر کسی ایسے عالیشان بنگلے میں جانا چاہتی ہے جہاں 8,000 یہ ہر ماہ اپنے نوکروں کو دے دیا کرے۔ اس کے لیے یہ ساری عمر اس گھر کی دہلیز پر بیٹھ کر انتظار کرنے کے لیے تیار ہے جس کا کرایہ ہر ماہ اس کے ماموں دیا کرتے ہیں۔ یہ چاہتی ہے جب میں مروں تو ایسے ہی بے سکون مروں جیسی زندگی بھر بے سکون رہی ہوں۔ اماں کی آواز بھیگ گئی۔ زینب میں مزید کچھ سننے کی تاب نہ تھی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ باہر آ کر اس نے سیڑھیوں کا رخ کیا اور چھت پر چلی آئی۔ اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے۔ کیوں یہ شخص میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ کیوں؟ اس نے دوپٹے سے آنکھوں کو رگڑا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ یہ پیچھے کیوں نہیں ہٹ جاتا؟ چند روز میں میری ماں کو میرے خلاف کر دیا ہے اس نے۔ نہ جانے کہاں سے آسیب بن کر چلا آیا ہے۔ وہ وہاں بیٹھی روتی رہی۔ رات کا اندھیرا پھیلا تو وہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ آہستگی سے سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آئی تو اماں اپنے وقت سے بہت پہلے ہی لیٹ کر سو چکی تھیں۔ وہ بھی آزردگی سے ان کے برابر لیٹ کر زندگی میں اچانک ہی در آنے والے اس واقعے پر غور کرنے لگی۔ اگلے روز کالج کی چھٹی تھی سو اس روز بھی وہ گھر پر ہی تھی۔ صبح وہ جان بوجھ کر دیر سے اٹھی۔ اماں بڑی خاموشی سے اپنے روز مرہ کے کاموں میں مشغول تھیں۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر وہیں برآمدے میں بیٹھ گئی۔ اماں نے دیر تک اس کی سمت کوئی توجہ نہ کی اور ادھر سے ادھر پھرتی چھوٹے موٹے کام نمٹاتی رہیں۔ زینب کو پھر رونا آنے لگا۔ کیسی دیوار سی کھڑی ہو گئی تھی دونوں کے بیچ چند دنوں میں، ورنہ عام طور پر اس کی چھٹی ہوتی تو اماں قدرے خوش نظر آتی تھیں۔ اس کے لیے خاص طور پر ناشتے کا اہتمام کرتیں، کوئی اچھی سی میٹھی چیز بناتیں کہ وہ میٹھا بڑے شوق سے کھاتی تھی، اور وہ دیر تک سوتی رہتی تو بار بار اسے جگاتی، ناشتہ کرنے پر اصرار کرتی۔ لیکن آج اماں کا رویہ ویسا نہ تھا۔ انہوں نے اس سے چائے بنانے کو بھی نہ کہا۔ زینب کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر کمرے میں آ کر اپنی کتابیں اور نوٹس دیکھنے لگی۔ زینب اماں سے رہا نہ گیا۔ چند منٹ بعد ہی وہ چلی آئیں۔ ناشتہ کر لو، پراٹھا بنا رکھا ہے۔ دل نہیں چاہ رہا اماں، وہ آہستگی سے بولی۔ کیوں آج دل کیوں نہیں چاہ رہا؟ چائے بھی نہیں پی تم نے؟ وہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئیں تو اس سے رہا نہ گیا۔ وہ ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ اماں آپ کیوں ناراض ہیں مجھ سے؟ ایسا کیا کیا ہے میں نے؟ نہیں زینب میری بچی، میں ناراض نہیں تجھ سے۔ اماں کی آواز بھی بھیگ گئی۔ وہ اس کے سر پر محبت سے ہار پھیرنے لگی۔ میں ناراض ہو ہی نہیں سکتی تجھ سے۔ زندگی سے روٹھ کر کہاں جاؤں گی؟ کون جان کر روٹھ سکتا ہے اپنی زندگی سے؟